گورمکھ سنگھ کی وصیت۔ پہلے چھرا بھونکنے کی اکا دکا واردات ہوتی تھی، اب دونوں فریقوں میں باقاعدہ لڑائی کی خبریں آنے لگیں، جن میں چاقو چھڑیوں کے علاوہ کرپانیں، تلواریں اور بندوقیں عام استعمال کی جاتی تھیں۔ کبھی کبھی دیسی ساخت کے بم پھٹنے کی اطلاع بھی ملتی تھی۔ امرتسر میں قریب ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات دیر تک جاری نہیں رہیں گے۔ جوش ہے، جوں ہی ٹھنڈا ہوا فضا پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے گی۔ اس سے پہلے ایسے کئی فساد امرتسر میں ہو چکے تھے جو دیر پا نہیں تھے۔ 10-15 دن تک مار کٹائی کا ہنگامہ رہتا، پھر خود بخود فرو ہو جاتا۔ چنانچہ پرانے تجربے کی بنا پر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ آگ تھوڑی دیر کے بعد اپنا زور ختم کر کے ٹھنڈی ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ بلووں کا زور دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ ہندوؤں کے محلے میں جو مسلمان رہتے تھے بھاگنے لگے، اسی طرح وہ ہندو جو مسلمانوں کے محلے میں رہتے تھے اپنا گھر بار چھوڑ کے محفوظ مقاموں کا رخ کرنے لگے۔ مگر یہ انتظام سب کے نزدیک عارضی تھا، اس وقت تک کے لیے جب فضا فسادات کے تقدر سے پاک ہو جانے والی تھی۔ میاں عبدالحی ریٹائرڈ سب جج کو تو 100% یقین تھا کہ صورتحال بہت جلد درست ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے وہ زیادہ پریشان نہیں تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا 11 برس کا، ایک لڑکی تھی 17 برس کی، ایک پرانا ملازم تھا جس کی عمر 70 کے لگ بھگ تھی۔ مختصر سا خاندان تھا۔ جب فسادات شروع ہوئے تو اس میاں صاحب نے بطور حفظ ما تقدم کافی راشن گھر میں جمع کر لیا۔ اس طرف سے وہ بالکل مطمئن تھے کہ اگر خدا نخواستہ حالات کچھ زیادہ بگڑ گئے اور دکانیں وغیرہ بند ہو گئی تو انہیں کھانے پینے کے معاملے میں تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ان کی جوان لڑکی سغرا بہت متردد تھی۔ ان کا گھر 3 منزلہ تھا، دوسری عمارتوں کے مقابلے میں کافی اونچا۔ اس کی ممٹی سے شہر کا 3/4 حصہ بخوبی نظر آتا تھا۔ سغرا اب کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ نزدیک دور کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے۔ شروع میں تو فائر بریگیڈ کی ٹن ٹن سنائی دیتی تھی، پر اب وہ بھی بند ہو گئی، اس لیے کہ جگہ جگہ آگ بھڑکنے لگی تھی۔ رات کو اب کچھ اور ہی سما ہوتا۔ گپ اندھیرے میں آگ کے بڑے بڑے شعلے اٹھتے، جیسے دیو ہیں جو اپنے منہ سے آگ کے فوارے چھوڑ رہے ہیں۔ پھر عجیب سی آوازیں آتی جو ہر ہر مہادیو اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ مل کر بہت وحشتناک بن جاتی۔ سغرا باپ سے اپنے خوف و ہراس کا ذکر نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ ایک بار گھر میں کہہ چکے تھے کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میاں صاحب کی باتیں اکثر درست ہوا کرتی تھی۔ سغرا کو اس سے ایک اطمینان تھا، مگر جب بجلی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ساتھ ہی نلوں میں پانی آنا بند ہو گیا تو اس نے میاں صاحب سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ڈرتے رائے دی کہ چند روز کے لیے شریف پڑے اٹھ جائیں، جہاں پڑوس کے سارے مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ میاں صاحب نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور کہا، بیکار میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر حالات بہت جلد ٹھیک نہ ہوئے۔ وہ محلہ جس میں میاں عبدالحی کا مکان تھا مسلمانوں سے خالی ہو گیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میاں صاحب پر ایک روز اچانک فالج گرا جس کے باعث وہ صاحب فراش ہو گئی۔ ان کا لڑکا بشارت، جو پہلے اکیلا گھر میں اوپر نیچے طرح طرح کی کھیلوں میں مصروف رہتا، اب باپ کی چرپائی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور حالات کی نزاکت سمجھنے لگا۔ وہ بازار جو ان کے مکان کے ساتھ ملحق تھا سنسان پڑا تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی ڈسپنسری مدت سے بند پڑی تھی۔ اس سے کچھ دور ہٹ کر ڈاکٹر گورانند تعمیل تھے۔ سغرا نے شانشین سے دیکھا تھا کہ ان کی دکان میں بھی تالے پڑے ہیں۔ میاں صاحب کی حالت بہت ہی مخدوش تھی۔
سغرا اس قدر پریشان تھی کہ اس کے ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے۔ بشارت کو الگ لے جا کر اس نے کہا، خدا کے لیے تم ہی کچھ کرو، میں جانتی ہوں کہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر تم جاؤ، کسی کو بھی بلاؤ، ابا جی کی حالت بہت خطرناک ہے۔ بشارت گیا مگر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد۔ چوک میں اس نے ایک لاش دیکھی تھی، خون سے تر بتر، اور پاس ہی بہت سے آدمی ڈھاٹے باندھے ایک دکان لوٹ رہے تھے۔ سغرا نے اپنے خوف زدہ بھائی کو سینے کے ساتھ لگایا اور صبر و شکر کر کے بیٹھ گئی، مگر اس نے اپنے باپ کی حالت دیکھی جو اسے دیکھی نہ گئی۔ میاں صاحب کے جسم کا دائیں حصہ بالکل سن ہو گیا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہیں، گویائی میں بھی فرق نہیں پڑا، اور وہ زیادہ تر اشاروں ہی سے باتیں کرتے تھے، جس کا یہ مطلب تھا کہ سغرا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ روزے ختم ہونے والے تھے، صرف 2 رہ گئے تھے۔ میاں صاحب کا خیال تھا کہ عید سے پہلے فضا بالکل صاف ہو جائے گی، مگر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید عید ہی کا روز قیامت ہو، کیونکہ ممٹی پر سے اب شہر کے قریب ہر حصے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے اور ختم ہو جاتے۔ رات کو بم پھٹنے کی ایسی ہولناک آوازیں آتی کہ سغرا اور بشارت ایک لختے کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے۔ سغرا کو تو یوں بھی باپ کی تیمارداری کے لیے جاگنا پڑتا تھا، مگر اب یہ دھماکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ کے اندر ہی ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے وحشت زدہ بھائی کی طرف۔ 70 برس کا بڈھا ملازم اکبر، جس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر تھا، وہ سارا دن اور ساری رات پڑا اپنی کوٹری میں کھانستا کھنکارتا اور بلغم نکالتا۔ ایک روز تنگ آ کر سغرا اس پر برس پڑی، تم کس مرض کی دوا ہو؟ دیکھتے نہیں ہو میاں صاحب کی حالت کیا ہے؟ اصل میں تم پلے درجے کے نمک حرام ہو، اب خدمت کا موقع آیا ہے تو دمے کا بہانہ کر کے یہاں پڑے رہتے ہو۔ وہ بھی خادم تھے جو آقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ سغرا اپنا جی ہلکا کر کے چلی گئی۔ بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ ناحق اس غریب کو اتنی لعنت ملامت کی۔ رات کا کھانا تھال میں لگا کر اس کی کوٹری میں گئی تو دیکھا خالی ہے۔ بشارت نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ باہر کے دروازے کی کنڈی کھلی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میاں صاحب کے لیے کچھ کرنے گیا ہے۔ سغرا نے بہت دعائیں مانگی کہ خدا اسے کامیاب کرے، لیکن 2 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ شام کا وقت تھا۔ ایسے کئی شامیں سغرا اور بشارت دیکھ چکے تھے، جب عید کی آمد کے ہنگامے برپا رہتے، جب آسمان پر چاند دیکھنے کے لیے ان کی نظریں جمی رہتی۔ دوسرے روز عید تھی، صرف چاند کو اس کا اعلان کرنا تھا۔ دونوں اس اعلان کے لیے کتنے بےتاب ہوا کرتے تھے۔ آسمان پر چاند والی جگہ پر اگر بادل کا کوئی ہٹیلا ٹکڑا جم جاتا تو کتنی کوفت ہوتی، مگر اب چاروں طرف دھوئیں کے بادل۔ سغرا اور بشارت دونوں ممٹی پر چڑھے۔ دور دور کہیں کہیں کوٹھوں پر لوگوں کے سائے دبوں کی صورت میں دکھائی دیتے، مگر معلوم نہیں یہ چاند دیکھ رہے تھے یا جگہ جگہ سلگتی اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ چاند بھی کچھ ایسا ڈھیٹ تھا کہ دھوئیں کی چادر میں سے بھی نظر آ گیا۔ سغرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، خدا اپنا فضل کرے اور اس کے باپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ بشارت دل ہی دل میں کوفت محسوس کر رہا تھا کہ گڑبڑ کے باعث ایک اچھی بھلی عید غارت ہو گئی۔ دن ابھی پوری طرح ڈھلا نہیں تھا، یعنی شام کی سیاہی ابھی گہری نہیں ہوئی۔ میاں صاحب کی چارپائی کا چھڑکاؤ ہوئے صحن میں بچھی تھی، وہ اس پر بے حس و حرکت لیٹے تھے اور دور آسمان پر نگاہیں جمائے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ عید کا چاند دیکھ کر جب سغرا نے پاس آ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا۔ سغرا نے سر جھکایا تو
تو انہوں نے وہ بازو جو ٹھیک تھا اٹھایا اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سغرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو میاں صاحب کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں، مگر انہوں نے تسلی دینے کی خاطر بامشکل اپنی نیم مفلوج زبان سے یہ الفاظ نکالے، اللہ تبارک تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ عین اسی وقت باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ سغرا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے بشارت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ میاں صاحب سغرا سے مخاطب ہوئے، دیکھو کون ہے؟ سغرا نے سوچا کہ شاید بڈھا اکبر ہو۔ اسی خیال ہی سے اس کی آنکھیں ٹمٹا اٹھی۔ بشارت کا بازو پکڑ کر اس نے کہا، جاؤ دیکھو شاید اکبر آیا ہے۔ یہ سن کر میاں صاحب نے نفی میں یوں سر ہلایا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں یہ اکبر نہیں۔ سغرا نے کہا، تو اور کون ہو سکتا ہے ابا جی؟ میاں عبدالحی نے اپنی قوت گویائی پر زور دے کر کچھ کہنے کی کوشش کی کہ بشارت آ گیا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا، ایک سانس اوپر اور ایک نیچے۔ سغرا کو میاں صاحب کی چارپائی سے ایک طرف ہٹا کر اس نے ہولے سے کہا، باجی ایک سکھ ہے۔ سغرا کی چیخ نکل گئی، سکھ؟ کیا کہتا ہے؟ بشارت نے جواب دیا، باجی کہتا ہے دروازہ کھولو۔ سغرا نے کانپتے ہوئے بشارت کو کھینچ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور باپ کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی طرف ویران نظروں سے دیکھنے لگی۔ میاں عبدالحی کے پتلے پتلے بے جان ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ، جاؤ گورمکھ سنگھ ہے۔ بشارت نے نفی میں سر ہلایا، کوئی اور ہے؟ میاں صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جاؤ سغرا وہی ہے۔ سغرا اٹھی۔ وہ گورمکھ سنگھ کو جانتی تھی۔ پینشن لینے سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے اس نام کے ایک سکھ کا کوئی کام کیا تھا۔ سغرا کو اچھی طرح یاد نہیں تھا، شاید اس کو ایک جھوٹے مقدمے سے نجات دلائی۔ وہ جب سے ہر چھوٹی عید سے ایک دن پہلے رومالی سوئیوں کا ایک تھیلا لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کے باپ نے کئی مرتبہ اس سے کہا تھا، سردار جی آپ یہ تکلیف نہ کیا کریں، مگر وہ ہاتھ جوڑ کر جواب دیا کرتا، میاں صاحب واہ گرو جی کی کرپا سے آپ کے پاس سب کچھ ہے، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں جناب کی خدمت میں ہر سال لے کر آتا ہوں۔ مجھ پر جو آپ نے احسان کیا تھا اس کا بدلہ تو میری 100 پشت بھی نہیں چکا سکتی، خدا آپ کو خوش رکھے۔ سردار گورمکھ سنگھ کو ہر سال عید سے ایک روز پہلے سوئیوں کا تھیلا لاتے اتنا عرصہ ہو گیا کہ سغرا کو حیرت ہوئی کہ اس نے دستک سن کر یہ کیوں خیال نہ کیا کہ وہی ہوگا، مگر بشارت بھی تو اس کو سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکا تھا، پھر اس نے کیوں کہا کوئی اور ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتی سغرا ڈیوری تک پہنچی۔ دروازہ کھولے یا اندر ہی سے پوچھے، اس کے متعلق وہ ابھی فیصلہ ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ سغرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل تمام اس نے حلق سے آواز نکالی، کون ہے؟ بشارت پاس کھڑا تھا۔ اس نے دروازے کی ایک درز کی طرف اشارہ کیا اور سغرا سے کہا، اس میں سے دیکھو۔ سغرا نے درز میں سے دیکھا، گورمکھ سنگھ نہیں تھا، وہ تو بہت بوڑھا تھا، لیکن یہ جو باہر تھڑے پر کھڑا تھا جوان تھا۔ سغرا اب درز پر آنکھ جمائے اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ سغرا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا تھیلا تھا، ویسا ہی جیسا گورمکھ سنگھ لایا کرتا تھا۔ سغرا نے درد سے آنکھ ہٹائی اور ذرا بلند آواز میں دستک دینے والے سے پوچھا، کون ہے آپ؟ باہر سے آواز آئی، جی میں سردار گورمکھ سنگھ کا بیٹا ہوں، سنتوک۔ سغرا کا خوف بہت حد تک دور ہو گیا،
بڑی شائستگی سے اس نے پوچھا، فرمائیے آپ کیسے آئے ہیں؟ باہر سے آواز آئی، جی جج صاحب کہاں ہیں؟ سغرا نے جواب دیا، بیمار ہیں۔ سردار سنتوکھ سنگھ نے افسوس امیز لہجے میں کہا۔ اوہ! پھر اس نے کاغذ کا تھیلا کھڑکھڑایا۔ جی یہ سوئیاں ہیں، سردار جی کا دیہانت ہو گیا ہے، وہ مر گئے ہیں۔ سغرا نے جلدی سے پوچھا، مر گئے ہیں؟ باہر سے آواز آئی، جی ہاں 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ دیکھو بیٹا، میں جج صاحب کی خدمت میں پورے 10 برس سے ہر چھوٹی عید پر سوئیاں لے جاتا رہا ہوں۔ یہ کام میرے مرنے کے بعد اب تمہیں کرنا ہے۔ میں نے انہیں وچن دیا تھا جو میں پورا کر رہا ہوں۔ لے لیجئے سوئیاں۔ سغرا اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ سردار گورمکھ سنگھ کے لڑکے نے سوئیوں کا ٹھیلا آگے بڑھا دیا، جو سغرا نے پکڑ لیا اور کہا، خدا سردار جی کو جنت نصیب کرے۔ گورمکھ سنگھ کا لڑکا کچھ توقف کے بعد بولا، جج صاحب بیمار ہیں؟ سغرا نے جواب دیا، جی ہاں۔ کی بیماری ہے؟ فالج۔ اوہ! سردار جی زندہ ہوتے تو انہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوتا۔ مرتے دم تک انہوں نے جج صاحب کا احسان یاد رکھا، کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں دیوتا ہیں، اللہ میاں انہیں زندہ رکھے، انہیں میرا سلام۔ اور یہ کہہ کر وہ تھڑے سے اتر گیا۔ سغرا سوچتی رہ گئی کہ وہ اسے ٹھہرائے اور کہے کہ جج صاحب کے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر دے۔ سردار گورمکھ سنگھ کا لڑکا سنتوکھ جج صاحب کے مکان کے تھڑے سے اتر کر چند گز آگے بڑھا تو 2-4 دھاتے باندھے ہوئے آدمی اس کے پاس آئے۔ 2 کے پاس جلتی ہوئی مشلیں تھیں اور 2 کے پاس مٹی کے تیل کی کنستر اور کچھ دوسری آتش خیز چیزیں۔ ایک نے سنتوکھ سے پوچھا، کیوں سردار جی، اپنا کام کر آئے؟ سنتوکھ نے سر ہلا کر جواب دیا، کر آیا۔ تو کر دیں معاملہ ٹھنڈا جج صاحب کا۔ ہاں جیسی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر سردار گورمکھ سنگھ کا لڑکا چل دیا۔